السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ عبدالنواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 13واں پارہ سورۃ الرعد مدنیہ آیات نمبر 13 تا 16 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ فَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ. قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور گرج اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی بولتی ہے، اور فرشتے اس کے ڈر سے اور کڑک بھیجتا ہے، تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے، اور وہ اللہ میں جھگڑتے ہوتے ہیں، اور اس کی پکڑ سخت ہے. اسی کا پکارنا سچا ہے، اور اس کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے، مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے، اور وہ ہرگز نہ پہنچے گا. اور کافروں کی ہر دعا بھٹکتی پھرتی ہے، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، خوشی سے خواہ مجبوری سے، اور ان کی پرچھائیاں ہر صبح و شام. تم فرماؤ کون رب ہے آسمانوں اور زمین کا؟ تم خود ہی فرماؤ اللہ. تم فرماؤ تو کیا اس کے سوا تم نے وہ حمایتی بنا لیے ہیں جو اپنا بھلا برا نہیں کر سکتے ہیں؟ تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھا اور انکھیار یعنی کہ بینا، یا کیا بربار ہو جائیں گی اندھیریاں اور اجالا؟ کیا اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہراتے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ بنایا؟ تو ان کا اور اس کا بنانا ایک سا معلوم ہوا.
تم فرماؤ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر۔ صاعقہ وہ شدید آواز ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان سے اترتی ہے، پھر اس میں آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ یا عذاب یا موت، اور وہ اپنی ذات میں ایک ہی چیز ہے، اور یہ تینوں چیزیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ شان نزول حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ایک نہایت سرکش کافر کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے اصحاب کی ایک جماعت بھیجی۔ انہوں نے اس کو دعوت دی، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کون ہے جس کی تم مجھے دعوت دیتے ہو؟ کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا یا لوہے کا یا تانبے کا؟ مسلمانوں کو یہ بات بہت گراں گزری، اور انہوں نے واپس ہو کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایسا اکفر سیاہ دل سرکش دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا اس کے پاس پھر جاؤ۔ اس نے پھر وہی گفتگو کی اور اتنا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر کے ایسے رب کو مان لوں جسے نہ میں نے دیکھا نہ پہچانا۔ یہ حضرات پھر واپس ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور اس کا خبث تو اور ترقی پر ہے۔ فرمایا پھر جاؤ۔ با تعمیل ارشاد پھر گئے جس وقت اس سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ ایسی ہی سیاہ دلی کی باتیں بک رہا تھا۔ ایک ابر آیا، اس سے بجلی چمکی اور کڑک ہوئی اور بجلی گری اور اس کافر کو جلا دیا۔ یہ حضرات اس کے پاس بیٹھے رہے۔ جب وہاں سے واپس ہوئے تو راہ میں انہیں اصحاب کرام کی ایک اور جماعت ملی۔ وہ کہنے لگے کہیے وہ شخص جل گیا۔ ان حضرات نے کہا آپ صاحبوں کو کیسے معلوم ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آئی ہے، وَيُرْسِلُ السَّوَائِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ عامر بن طفیل نے اربد بن ربیہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، میں انہی باتوں میں لگاؤں گا، تو پیچھے سے تلوار سے حملہ کرنا۔ یہ ارادہ کر کے وہ حضور کے پاس آئے اور عامر نے حضور سے گفتگو شروع کی۔ بہت طویل گفتگو کے بعد کہنے لگا اب ہم جاتے ہیں اور ایک بڑا جرار لشکر آپ پر لائیں گے۔ یہ کہہ کر چلا آیا، باہر آ کر اربد سے کہنے لگا کہ تو نے تلوار کیوں نہیں ماری؟ اس نے کہا جب میں تلوار مارنے کا ارادہ کرتا تھا تو درمیان میں تو آ جاتا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے نکلتے وقت یہ دعا فرمائی، اللہم اکفہما بما شئت۔ جب یہ دونوں مدینہ شریف سے باہر آئے تو ان پر بجلی گری اور اربد جل گیا اور عامر بھی اسی راہ میں بہت بدتر حالت میں مرا۔ یعنی اس کی توحید کی شہادت دینا اور لا الہ الا اللہ یا یہ معنی ہیں کہ وہ دعا قبول کرتا ہے اور اس سے دعا کرنا سزاوار ہے۔ معبود جان کر یعنی کفار جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں، تو ہتھیلیاں پھیلانے اور بلانے سے پانی کنویں سے نکل کر اس کے منہ میں نہ آئے گا، کیونکہ پانی کو نہ علم ہے نہ شعور جو اس کی حاجت اور پیاس کو جانے اور اس کے بلانے کو سمجھے اور پہچانے، نہ اس میں یہ قدرت ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت کرے اور اپنے مقتضائے طبیعت کے خلاف اوپر چڑھ کر بلانے والے کے منہ میں پہنچ جائے۔ یہی حال بتوں کا ہے کہ نہ انہیں بت پرستوں کے پکارنے کی خبر ہے، نہ ان کی حاجت کا شعور، نہ وہ اس کے نفع پر کچھ قدرت رکھتے ہیں کچھ قدرت رکھتے ہیں، جیسے کہ مومن، جیسے کہ منافق و کافر ان کے طبیعت میں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ زجاج نے کہا کہ کافر غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور اس کا سایہ اللہ کو۔ ابن انباری نے کہا کہ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ پرچھائیوں میں ایسی فہم پیدا کرے کہ وہ اس کو سجدہ کریں۔ بعض کا قول ہے کہ سجدے سے سایہ کا ایک طرف سے دوسری طرف مائل ہونا اور آفتاب کے ارتفاع و نزول کے ساتھ دراز و کوتاہ ہونا مراد ہے، کیونکہ سوال کا اس کے سوا اور کوئی جواب ہی نہیں، اور مشرکین باوجود غیر اللہ کی عبادت کرنے کے اس کے مکر ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے۔ جب یہ امر مسلم ہے، یعنی بت جب ان کی بے قدرتی و بے چارگی ہے تو دوسروں کو کیا نفع و ضرر پہنچا سکتے ہیں؟ ایسوں کو معبود بنانا اور خالق، رازق، قوی و قادر کو چھوڑنا انتہا درجے کی گمراہی ہے، یعنی کافر و مومن۔
یعنی کفر و ایمان، اور اسی وجہ سے کہ حق ان پر مشتبہ ہو گیا اور وہ بت پرستی کرنے لگے۔ ایسا تو نہیں ہے، بلکہ جن بتوں کو وہ پوجتے ہیں اللہ کی مخلوق کی طرح کچھ بنانا تو کجا وہ بندوں کے مصنوعات کے مثل بھی نہیں بنا سکتے، عاجز محض ہیں۔ ایسے پتھروں کا پوجنا عقل و دانش کے بالکل خلاف ہے۔ جو مخلوق ہونے کی صلاحیت رکھے اس سب کا خالق اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں، تو دوسروں کو شریک عبادت کرنا عاقل کس طرح گوارا کر سکتا ہے؟ سب اس کے تحت و قدرت و اختیار میں ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اس کی اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے درم اس کلام مقدس کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس کے صدقے میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام مرض شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرمین کو جنت فردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ درخواست رہتی ہے کہ آپ ختم نبوت کے صدقے اس عظیم امت کے اوپر ایک عظیم فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اس کلام مقدس کے میسج کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ میں اپنی تہیں تک اپنا کردار ادا کر رہا ہوں، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اس میسج کو ضرور لائک شیئر کریں، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں ضرور اس پروگرام کے تشہیر کریں، لائک اس کو سبسکرائب کر کے اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ وائرل ہو کر